کل ہم غار ہیرا کی اس رات تک پہنچے تھے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اقرا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات، اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کے فیملی میں کوئی شخص کو اللہ نے اپنی قربت میں لیا ہے تو کیا آپ بنا کسی سوال کے اس کی بات مان لیں گے؟ سوچئے، اسلام کا پہلا پیغام جب سب سے پہلی بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرائع دنیا میں آیا تو سب سے پہلے کس دل نے اس پیغام کو قبول کیا؟ کون تھا وہ شخص جس نے بنا کسی لمبی بحث کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی شروعاتی دور میں ہر شخص کا ایمان لانا ایک جیسا نہیں تھا؟ آج کی کہانی میں ہم ان سب پہلو پر نظر ڈالیں گے جنہوں نے اسلام کے بالکل شروعاتی وقت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور شاید اس کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ ہی یہ ہے کہ ان لوگوں نے صرف زبان سے ایمان نہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے لگا دی۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اور 15 ڈیز ربیع الاول سیریز ڈے 6۔ لیکن آج کا سفر شروع کرنے سے پہلے آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ So let's begin today's journey۔ ڈے 5 میں ہم نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام لے کر آئے، اقرا۔ پہلی وحی کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو تسلی دی۔ انہوں نے آپ کے کردار کی گواہی دی اور آپ پر یقین کیا، اور یہیں سے آج کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ پہلا سوال، اسلام کو سب سے پہلے کس نے قبول کیا؟ سب سے پہلے ہم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کرتے ہیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد گھر آئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی بات سنی تو آپ کو تسلی دی اور آپ کے ساتھ کھڑی رہیں، اور پھر آپ کو اپنے کزنز وقار ابن نوفل کے پاس لے گئی۔ وقار ایک ایسے شخص تھے جو پہلے کے آسمانی پیغاموں کے بارے میں علم رکھتے تھے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اور بتایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء کے پاس آیا کرتا تھا۔ یہاں ایک بہت گہری بات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی سب سے پہلے آپ کی تصدیق ہوئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت تھی۔ انہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا بلکہ اپنی پوری زندگی آپ کے مشن کے لیے لگا دی۔ دوستوں، ذرا سوچئے، ایک عورت جو مکہ میں عزت اور مال رکھتی تھی، وہ اسلام کی شروعاتی دور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی۔ جب مشکل وقت آتا وہ پیچھے نہیں ہٹتی، جب لوگ مخالفت کرتے تو وہ ساتھ کھڑی رہتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی ضرورت ہوتی تو وہ تسلی دیتی، اور جب اسلام کو مدد کی ضرورت ہوتی تو اپنا پورا مال، اپنا شہر پیش کرتی۔ This is not just belief, this is complete trust۔ اس لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام سیرت میں اتنی محبت اور عزت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور خوبصورت حصے کی طرف، علی ابن ابی طالب۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے اور آپ کے گھر میں بھی رہتے تھے۔ جب اسلام کا پیغام ان تک پہنچا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اس وقت وہ بہت کم عمر تھے، اس لیے سیرت کی کتابوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے بچے کے طور پر بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سب سے پہلے ان لوگوں تک پہنچا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو سب سے زیادہ جانتے تھے۔ انہوں نے آپ کی زندگی دیکھی تھی، آپ کی سچائی دیکھی تھی، اس لیے جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا تو ان کے دل نے اسے قبول کیا۔ پھر آتے ہیں ایک اور بہت عظیم نام کی طرف، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے دوست تھے، وہ آپ کے کردار کو بخوبی جانتے تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کا پیغام دیا تو انہوں نے آپ کی تصدیق کی، اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اسلام کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے لگے۔ ان کی وجہ سے کئی بڑے صحابہ اسلام کے قریب آئے، ان میں سے لوگ بھی تھے جو بعد میں اسلام کو بہت بڑے نام بنے۔
یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا صرف ان کی اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں تھا. It's became a turning point to many others. اسلام کے بالکل شروعاتی دور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو لوگ ایمان لائے وہ الگ الگ عمر کے الگ الگ گھرانوں سے تھے. کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تھا تو کوئی رشتہ دار اور کوئی دوست اور کوئی ایسا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سے پہلے سے واقف تھا. لیکن سب میں ایک چیز کامن تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ. انہوں نے دنیا تعداد نہیں دیکھی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ جو شخص ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے یہ وہی محمد ہے جنہیں ہم بچپن سے سچا جانتے ہیں. اور یہ بات ہمیں آج کے زمانے کے لیے بھی بہت بڑا سبق دیتی ہے. ہم اکثر کسی چیز کو اس لیے صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ اسے کر رہے ہوتے ہیں. اگر سب لوگ ایک طرف جا رہے ہیں اور اسی طرف ہم بھی چل پڑے، لیکن ایمان کا مطلب صرف بھیڑ کا حصہ بننا نہیں. ایمان کا مطلب ہے حق کی پہچان اور اس پر قائم رہنا. شروعاتی مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن ان کا یقین بہت مضبوط تھا. آج ہمیں بھی اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے. کیا ہم اللہ کی بات اس لیے مانتے ہیں کیونکہ لوگ مانتے ہیں، یا ہم دل سے اللہ کو پہچانتے ہیں؟ ریئل فیتھ از ٹیسٹڈ وین یو اسٹینڈ الون. اسلام کے شروعاتی دور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا. شروع میں دعوت کا دائرہ بہت محدود تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پیغام دیتے جن پر آپ کو پورا بھروسہ تھا. ایک ایک کر کے سب اسلام قبول کرتے گئے. یہ کوئی ایک دن میں ہونے والا کام نہیں تھا. ایک گھر، ایک دوست اور ایک شخص، دھیرے دھیرے اسلام کا پیغام پھیلنا شروع ہوا. اسمال بگننگ کین کریٹ اے ہیوج چینج. آج ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں قرآن سن سکتے ہیں، اسلام کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے ان لوگوں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے شروعاتی وقت میں مشکل حالات کے باوجود ایمان کو مضبوطی سے پکڑا. ذرا سوچئے، اگر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا ہوتا، اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں تک پیغام نہ پہنچایا ہوتا، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی چھوٹی سی عمر میں ایمان نہ لایا ہوتا، تو کیا تاریخ ویسے ہی ہوتی؟ اللہ کا دین اپنی جگہ حق تھا، لیکن اللہ نے ان عظیم لوگوں کو اس سفر کا حصہ بنایا. اور یہ ہمارے لیے بھی ریمائنڈر ہے، اللہ کسی بھی چھوٹے عمل کو بڑا بنا سکتا ہے. آپ کا ایک اچھا لفظ، ایک چھوٹی سی مدد اور اسلامک ریمائنڈر شاید کسی اور کی زندگی بدل دے. آج کے ولاگ میں ہم نے جانا کہ اسلام کے شروعاتی دور میں سب سے پہلے کن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ان کا یقین کتنا مضبوط تھا. اگر آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، اور کمنٹ میں اپنا ایک الفاظ ضرور لکھیں جو آپ کو اچھا لگا ہو. انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.